بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جامعۃ التوحید کے آج کی سالانہ اجلاس عام جو تقسیم انعامات و اسناد کے لیے منعقد ہوا ہے، اس پروگرام میں شریک جماعت کے فاضل، دعوت کے میدان کے نباز، سلفیت کے علمبردار محترم شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ اور جماعت کے ممتاز علماء کرام جو آج کے اس پروگرام میں اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، اور دیگر اہل علم اور عزیز طلباء، جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران، جمعیت اہل حدیث بھیونڈی کے ذمہ داران اور جامعہ کے موقر اساتذہ کرام و عزیز طلباء اور دیگر حاضرین حضرات و خواتین، جمعیت اہل حدیث بھیونڈی جمعیت کے پلیٹ فارم سے جو کام کر رہی ہے، جمعیت سے تعلق کی بنیاد پر جتنی معلومات میں رکھتا ہوں، اس کی بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے فضل و توفیق کے بعد ان کی کوششیں مثالی ہیں اور نمایاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں ان کی کوششوں میں اور برکت عطا فرمائے اور ترقی دے۔ جمعیت اہل حدیث بھیونڈی کی بہت ساری کوششوں میں ایک اہم اور بنیادی کوشش جامعۃ التوحید کے لیے، جب آپ جمعیت اہل حدیث کے ہاتھ میں ظفر اللہ خطیب بھائی، محمد علی خطیب بھائی، خطیب فیملی کی طرف سے یہ ادارہ انہیں سونپا گیا، تو انہوں نے اس ادارے کے تئیں بھی جس طرح جمعیت کے پلیٹ فارم سے کوششیں کی ہیں، یہ بھی مثالی ہے، یہ بھی مثالی ہے اللہ کے فضل و توفیق کے بعد۔ اور اس سلسلے میں زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی کوششوں کی برکت میں سمجھتا ہوں، جیسا کہ ہمارے بہت سارے مشائخ نے، ہمارے عزیز، ہمارے فاضل علماء نے اسٹیج پر یہ بات تاثرات میں کہی ہے کہ یہ پروگرام دیکھ کر کے بڑی خوشی ہوئی۔ میں تو جامعہ اور جمعیت کے پروگراموں میں آتا رہتا ہوں، یقیناً یہاں جو ماحول ہوتا ہے سالانہ پروگرام میں جامعۃ التوحید کے، اللہ کے فضل و کرم سے الگ ہی ماحول ہوتا ہے، الگ ہی خوشی اور الگ ہی مسرت کا احساس ہوتا ہے، اور یہ سب کے ہاں ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو ان کی کوششوں کی قدردانی کرنی چاہیے، اور الحمدللہ قدردانی ہے بھی۔ میں سمجھتا ہوں اپنی جانکاری کی حد تک کہ جمعیت اور جامعۃ التوحید کے لیے بھیونڈی کے لوگ دل و جان سے لگے رہتے ہیں، اللہ کی فضل و توفیق سے، اور ایسے ہی اس ادارے سے اور اس جمعیت سے جماعت کے لوگوں کو گہری وابستگی ہے، اس لیے کہ جو لوگ قریب سے جانتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی کوششیں مستحکم ہیں، قوی ہیں، مفید ہیں، اور بہت ہی بارآور ہیں، اپنوں ہی میں نہیں کہ جماعتی حلقوں میں، بھیونڈی کی سطح پر غیر جماعتی حلقوں میں بھی جمعیت اہل حدیث بھیونڈی کا کام جو ہے وہ لوگوں کے دل و دماغ میں جگہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں اور مزید برکت عطا فرمائے۔ بات کہنے کے لیے کچھ بھی جگہ نہیں ہے،
لیکن میں یہاں کے ذمہ داروں سے بالخصوص جب ہمارے اسٹیج کے ناظم اجلاس شیخ عبدالرشید سلفی ہو تو وہ کسی حال میں نہیں چھوڑتے. تو خیر ہم سب کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک ٹیم ہے. ٹیم کبھی جلدی کام کر نہیں پاتی. آج کے فتنوں کے حالات میں یہ تجربہ ہے کام کرنے والوں کا کہ کبھی ٹیم ورک نہیں ہوتا، لیکن ٹیم ورک اگر کام کرتی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ذمہ داروں کی سوجھ بوجھ سمجھداری لے کر کے چلنے کی صلاحیت کچھ اللہ کے فضل و توفیق سے ایسی ہوتی ہے کہ ایک ٹیم ان کے ساتھ کام کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اور ذمہ داران جمعیت اور جامعۃ التوحید کو یقیناً اس پر اور زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے. اور ایک بات جو مجھے کہنی تھی کچھ اپنے ڈھنگ سے میں اتنے علمی اور وضاحت سے شاید نہ کہہ پاتا. ہمارے شیخ نے وہ بات کہی لیکن میرے دل میں تھی وہ بات کہنے کی، تو میں بھی ایک دو جملے میں وہ بات کہوں گا کہ کوئی بھی مشن جو بھی مشن ہے اس مشن کی مہارت ہونی چاہیے، مشن کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے، اور مشن کے لیے طاقت ہونی چاہیے. کوئی بھی مشن دولت اور پیسے کے بغیر نہیں چل سکتا. دلیل کے ساتھ، علم کے ساتھ طاقت کی بھی ضرورت ہے. شیخ نے حوالوں سے بھی بات کہی. مکی دور کا بھی آپ حال دیکھ لیجئے. مکی دور میں بھی ایسے لوگ تھے جو اپنا سب کچھ نچھاور کیے تھے آپ کے ساتھ، اور مدنی دور میں جو حالات تھے وہ یقیناً اسی بنیاد پر تھے. آج سعودی عرب کے بھی حالات دیکھ لیجئے، وہاں بھی یہی سنگم ہے کہ علماء اور مملکت دونوں مل کر کے علم اور دولت کے یکجا ہو جانے کے بعد سلفی دعوت، اسلام کی دعوت، انسانیت کی خدمت میں بھی سعودی عرب پوری دنیا کے ایسے ہر محاذ پر آگے رہتا ہے جہاں انسانیت کو مدد اور ریلیف کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ بہت بڑی بات شیخ نے بڑی وضاحت سے کہہ دی. اللہ تعالیٰ سے شیخ کو ہم سب کی طرف سے بہتر بدلہ دے، اللہ جزائے خیر دے. اور آخری بات وہ یہ کہ جو لوگ بھی مشن میں لگے ہیں، ہم سب کہیں نہ کہیں لگے ہیں. آپ اتنی توجہ، اتنی قربانیوں کے ساتھ یہاں جمع ہے، ظاہر سی بات ہے اسی مشن کی وجہ سے جمع ہے. جامعۃ التوحید دعوت و تعلیم اور تربیت کے مشن سے جڑے ہیں. ہماری سب سے بڑی اور اہم اور آخری اور اصل خواہش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اس کا اجر دے. ہم اس کے پیچھے دنیا میں کوئی بدلے کا تصور نہ رکھیں اور کوئی ذکر خیر کی کوشش نہ کریں کہ لوگ ہماری تعریف کریں. لوگ تعریف کریں گے یہ بدلہ ہوگا اللہ کی طرف سے. لیکن دعوت، میدان، انتظام یا جس میدان میں بھی ہماری کوششیں ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کام ہو، کبھی بھی یہ تصور نہ ہو اس کے سوا کہ یہ عبادت کا کام ہے اور عبادت صرف خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. اس کے پیچھے کسی کا یہ تصور نہ ہو کہ میں یہ محنت کرتا ہوں، اللہ کے ہاں بھی بدلہ ہو، اللہ کے ہاں بھی اس کا بدلہ ہو اور لوگ ہماری تعریف بھی کریں. اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہمیں بچائے. جب یہ عبادت کا عمل ہے، یہ جہاد کا عمل ہے، اللہ کی راہ میں طلب علم کے لیے نکلنا یہ جہاد ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی جہاد ہے، عبادت ہے. یہ عبادت ہے، طلب علم بھی عبادت اور جہاد ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی جہاد ہے اور عبادت ہے. میرے بھائیوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ مشن پر، جہاد پر خرچ کرنا ہے. تو اس کے پیچھے بھی، اس عبادت کے پیچھے بھی یہ کہیں تصور نہ ہو خرچ کرنے والے معاونین کا اور اسی طرح اس کے ساتھ ہمدردان کا کہ اس کا ہمیں کوئی بدلہ لوگ تعریف کر کے دیں. دیکھا جاتا ہے کچھ آدمی کام کر گزرا، بار بار کہتا رہتا ہے بلکہ دہراتا رہتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے چاہتا ہے بندہ کہ اس کی تعریف کی جائے. نیتوں کا حال تو نہیں معلوم، لیکن یہ بات اس لیے کہہ دی گئی. میں اپنے لیے، آپ سب کے لیے اس کو ضروری سمجھتا تھا کہ کوئی بھی کام جب ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں تو اس کے پیچھے اللہ کے یہاں اجر کے سوا کوئی اور خواہش اور کوئی تمنا نہیں ہونی چاہیے.
اللہ تعالیٰ شہرت دے دے، ذکر خیر لوگ کریں، محبتوں سے یاد کریں، یہ سب اللہ کی طرف سے بدلہ ہے اور پہلے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، لیکن کام کرنے والے کا اس کے پیچھے کوئی تصور نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اسی دعا کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، جمعیت اور جامعۃ التوحید بھیمنڈی کی کوششوں میں اللہ اور برکت دے۔ شاید شیخ کہیں پوری تفصیل کے ساتھ یہ بات کرتے اور وہ موقع نہیں تھا۔ جامعۃ التوحید بھیمنڈی ایک تیز رفتار جامعات میں ترقی کرنے والا جامعہ ہے، بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ امکانیات جتنے میسر ہیں اس اعتبار سے کافی ترقی کی طرف جامعہ جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ترقی دے، اور اس دعا کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔